پاکستان میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کی دھوم، صارفین نیکسٹ جنریشن نیٹ ورک کے منتظر۔ کیا 2025 میں تیز رفتار انٹرنیٹ صارفین کو میسر آ سکے گا؟ 5G موبائل انٹرنیٹ کی لانچنگ ٹائم لائن میں مزید کتنی تاخیر ہو سکتی ہے؟ اس ویلوگ میں ان تمام پہلوؤں پر تفصیل کے ساتھ ہوگی بات۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں بشرا رشید۔ 2025 میں انٹرنیٹ کے منظرنامے کو متاثر کرنے والے متعدد چیلنجز کو دیکھتے ہوئے حکومت کو اس سال 5G خدمات کو شروع کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بہت سی رکاوٹوں کو عبور کرنے کی ضرورت ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام اور PTA کو یقین ہے کہ اپریل 2025 تک پاکستان میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی اور 5G سروسز کا رول آؤٹ مکمل ہو جائے گا۔ PTA اور حکومت کے پاس پاکستان میں 5G کے لیے اضافی اسپیکٹرم کے حوالے سے پرجوش منصوبے ہیں، جس میں لائسنس فیس کے حوالے سے نمایاں سرمایہ کاری کی توقعات وابستہ ہیں اور پاکستان میں 5G کے اجرا سے موجودہ حکومت کو سیاسی پیش رفت بھی ملے گی۔ ویورز، PTA نے حال ہی میں پاکستان میں موجود سب سے بڑی IT کمپنی ہواوے کے ساتھ 5G سروسز سے متعلق اپنے عہدیداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ ہواوے اپنے عالمی تجربے اور معلومات کو PTA حکام کو تربیت دینے کے لیے استعمال کرے گا۔ اسی طرح PTA نے اپنی حالیہ 2023-24 کی رپورٹ میں نشاندہی کی ہے کہ 4G سمیت پچھلی جنریشنز کے برعکس 5G فطری طور پر زیادہ توانائی کی بچت کرتا ہے، ایسی سائٹس کے ساتھ جو نمایاں طور پر کم طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اتنی ہی مقدار میں ڈیٹا منتقل کرتی ہیں۔ PTA کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 3G اور 4G نیٹ ورکس کی ڈیٹا ٹرانسمیشن کی حدود نے پیش رفت کو روک دیا ہے، لیکن 5G کی انتہائی تیز رفتار کنیکشن کی رفتار کے ساتھ امکانات اب لامحدود ہیں۔ تکنیکی طور پر 2G ٹیلی کام خدمات کے لیے 900 میگا ہرٹز اور 1800 میگا ہرٹز استعمال ہوتے ہیں، جن کی طویل رینج 50 سے 70 کلومیٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ 2100 میگا ہرٹز فریکوینسی بنیادی طور پر 3G کے لیے لاگو ہوتی ہے، لیکن 4G ٹیکنالوجی نے 2300 اور 2600 میگا ہرٹز کی فریکوینسی کے ساتھ ٹیلی کام کے منظرنامے پر قبضہ کر لیا۔ 5G سروس عام طور پر 2300، 2600، 3300، 3500 اور یہاں تک کہ 6000 میگا ہرٹز فریکوینسیز پر کام کرتی ہے، اور پاکستان 5G لانچ کے لیے اپنی فریکوینسی 3300 میگا ہرٹز پر شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جوش و خروش دیگر سٹیک ہولڈرز باشمول بیک اینڈ سپلائرز، موبائل فون مینوفیکچررز اور یہاں تک کہ گاہکوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تاہم ٹیلی کام کمپنیز جو بنیادی سٹیک ہولڈرز ہیں، اس منصوبے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ ٹیلی کام آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جانب سے مشترکہ مطالبات میں انہوں نے حکومت سے ٹیلی کام انڈسٹری کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان مطالبات میں اسپیکٹرم کی قیمتوں کو ڈالر سے روپے میں منتقل کرنے سے لے کر مقامی مارکیٹ کے ساتھ ہم آہنگ کرنے، اسپیکٹرم کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے ریزرو قیمتوں میں کمی، طویل المدتی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے لائسنس کی مدت کو بڑھا کر 20 سال کرنا، 5G سے چلنے والے ہینڈ سیٹس کے لیے اقساط کے منصوبوں کو نافذ کرنا شامل ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ آپریشنل اخراجات کو کم کرنے اور نیٹ ورک کی توسیع کو تیز کرنے کے لیے رائٹ آف وے پالیسیز کو ہموار کریں۔ زونگ کی کمپنی TOA کی رکن نہیں، لیکن ان مطالبات کی توثیق کرتی ہے۔ جیز کے ایک ایگزیکٹو کے مطابق 5G ٹیکنالوجی لانچ کرنے سے قبل عالمی تجربے سے سیکھنا ضروری ہے، اور انہوں نے اپنی بات واضح کرنے کے لیے 5 سال قبل جنوبی کوریا کے رول آؤٹ کا حوالہ دیا۔ ایگزیکٹو نے کہا کہ 5G کی لانچ کے باوجود جنوبی کوریا آہستہ آہستہ 5G موبائل پیکج سے موبائل آپریٹر کی طرف سے فراہم کردہ 4G پیکجز پر واپس آ گیا۔ ایک اور تشویش یو فون اور ٹیلی نور کا انضمام ہے، جو مسابقتی کمیشن آف پاکستان میں زیر التوا ہے۔ ٹیلی نور کے ایک سینئر ایگزیکٹو نے کہا کہ 5G نیلامی کی کامیابی
براہ راست انضمام کے فیصلے سے متاثر ہوگی۔ اس کے اثرات پوری سیلولر موبائل انڈسٹری پر بھی مرتب ہوں گے۔ ان خدشات کو ایک طرف رکھتے ہوئے موبائل فون مینوفیکچررز 5G ورلڈ کی تیاری کر رہے ہیں۔ مقامی طور پر تیار کردہ 5G سے ہم آہنگ موبائل فونز پہلے ہی پاکستان میں دستیاب ہیں۔ تقریباً تمام مقامی مینوفیکچررز نے اپنی اسمبلی لائنوں کو اپ گریڈ کیا ہے اور وہ یا تو تیار کر رہے ہیں یا کم از کم ایک 5G سے مطابقت رکھنے والے ماڈل کو متعارف کرانے کے عمل میں ہیں۔ وی جی اور ٹیل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نوید گابا نے کہا کہ 5G سیٹ کی قیمت اسی سکرین سائز کے 4G موبائل فون کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاہم ریٹیل ریٹ زیادہ ہوگا کیونکہ مارکیٹ میں تمام نئی مصنوعات کی خریداری میں گھبراہٹ ہے اور جن لوگوں کے پاس بڑے شہروں میں سستی ہے وہ اپنی سیموں کے لیے 5G سیٹ اور پیکیج حاصل کرنے کے لیے دوڑیں گے۔ ٹیکنو موبائلز کے سی ای او عامر اللہ والا نے کہا کہ 5G موبائل سیٹس کی کوئی کمی نہیں ہوگی کیونکہ عالمی سطح پر 4G موبائل فونز کو مرحلہ وار ختم کیا جا رہا ہے۔ چینی کمپنیز نے 4G چپ سیٹ کی تیاری تقریباً بند کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی لائن سے سیٹ کلیئر ہونے کے بعد ٹیسٹنگ آلات کے لیے تقریباً 25 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری درکار ہے۔ جب 5G رول آؤٹ کی خبریں شہ سرخیوں میں آ رہی تھیں تو صارفین بھی پرجوش تھے۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے زوار علی نے کہا کہ میں ذاتی طور پر ٹیلی کام کمپنی سے 5G موبائل سیٹ اور 5G ڈیٹا پیکیج حاصل کرنا چاہتا ہوں جو بھی مجھے پیش کرے گا۔ تاہم ہواوے، ایرکسن، نوکیا اور ZTE سسکو سمیت بیک اینڈ ساز و سامان فراہم کرنے والے ادارے مجوزہ لانچ کی روشنی میں اپنے مستقبل کے فروخت کے منصوبوں پر غور کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے خدشات ہیں جیسا کہ بنیادی طور پر حالیہ برسوں میں عائد درآمدی پابندیوں سے متعلق جب ملک کو غیر ملکی زر مبادلہ کے بحران کا سامنا تھا۔ ٹیلی کام ٹاورز چلانے والی ایک کمپنی کے سینئر ایگزیکٹو نے 5G لائسنس حاصل کرنے کے بعد کہا کہ ٹیلی کام کمپنیز کی جانب سے سیل سائٹس میں بڑی سرمایہ کاری ہوگی اور اس کا مطلب بیک اینڈ ساز و سامان فراہم کرنے والوں کے ساتھ ساتھ متعلقہ صنعت کے لیے اہم کاروبار ہوگا۔ تاہم سپلائرز کو بنگلہ دیش میں حالیہ تجربے پر تشویش ہے جہاں غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کی کمی کی وجہ سے 5G رول آؤٹ پلان کو معطل کر دیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ٹیلی نور کے PTCL میں انضمام کے معاملے اور مطلوبہ اسپیکٹرم پر قانونی چارہ جوئی ٹیلی نور کی 5G سروس کے اجرا میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ کنسلٹنسی فرم نیشنل اکنامک ریسرچ ایسوسی ایٹس انکارپوریٹڈ نے حل طلب مسائل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نیرا نے حکام کو سیلولر موبائل آپریٹرز کی تعداد کو حتمی شکل دینے کے لیے مطلع کیا ہے جس میں ٹیلی نور PTCL انضمام سے متعلق فیصلہ بھی شامل ہے۔ مزید یہ کہ 2.6 گیگا ہرٹز بینڈ کا 140 میگا ہرٹز جو 4G اور 5G سروس کے لیے اہم ہے پر بھی قانونی مسائل کا سامنا ہے۔ صرف 54 میگا ہرٹز دستیاب ہیں۔ یہ بینڈ وڈتھ ایک آپریٹر کے لیے بھی ناکافی ہے۔ کنسلٹنسی فرم نیشنل اکنامک ریسرچ ایسوسی ایٹس انکارپوریٹڈ سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے نومبر 2024 میں IMT اسپیکٹرم کے اجرا کے لیے سفارشات فراہم کرنے کے لیے کانٹریکٹ کیا تھا۔ تاہم انضمام پر CCP کا فیصلہ نہ کرنے اور اسپیکٹرم پر قانونی چارہ جوئی سمیت حل طلب مسائل کنسلٹنسی کی رپورٹ میں تاخیر کا باعث بن سکتے ہیں۔ CCP کے فیصلے کے بعد اس کیس میں PTA، SECP اور اسٹیٹ بینک سمیت اور دیگر ریگولیٹری اداروں کی منظوری درکار ہوگی۔ اس کے بعد کے اقدامات بشمول کابینہ کی منظوری، نیلامی کی ہدایات کی اشاعت اور آپریٹر کی تیاریوں میں مزید کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ اگرچہ پچھلی حکومتوں نے مارچ 2023 تک 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا ہدف مقرر کیا تھا لیکن موجودہ چیلنجز کے باعث پہلے 5G بینڈ وڈتھ کی لانچنگ میں اپریل 2025 سے بھی آگے کا وقت لگ سکتا ہے۔ تو ویورز، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔